بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ شائقین فارسی کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف آگے بڑھیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور چینل میں نے ڈیولپ کیا ہے فہم دین کے نام سے، فہم دین ARS۔ اس چینل پہ دروس قرآن و حدیث اور دیگر موضوعات پہ خطابات نشر کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں موجود اس کے لنک پہ جائیں اور ان کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو دیگر ویڈیوز بھی ملتی رہیں، اس چینل سے بھی آپ فیض حاصل کرتے رہیں۔ آج ہمارا سبق ہے فعل ماضی استمراری کا استعمال۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ان 12 مصادر سے گردان بنانا بھی سیکھی تھی۔ ماضی استمراری کی تعریف کیا ہے، اردو میں اس کی کیا نشانیاں ہیں، فارسی میں کیا علامتیں ہیں، اس کی گردان کیسے کی جاتی ہے، اور گردان کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے، کون سا نقشہ ہے جو گردان کے لیے مکمل قرار پاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھ لی تھیں۔ آج ہم کچھ تو ان کا استعمال جانیں گے۔ فارسی جملے بھی دیے ہوئے ہیں اور اردو جملے بھی دیے ہوئے ہیں۔ فارسی جملوں میں ہم جملے کی ساخت کو سمجھیں گے، خاص طور پہ اس میں ماضی استمراری کو، اور اردو سے فارسی کرتے ہوئے ہم ان قواعد کو مزید پختہ کر لیں گے جو ماضی استمراری کے سلسلے میں بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فارسی سے اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ طفل می خندید، بچہ ہنستا تھا یا ہنس رہا تھا۔ تو ہم نے پڑھا کہ اگر ماضی مطلق سے پہلے می لگا دیں تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، اور طفل چونکہ واحد ہے تو صیغہ بھی آگے فعل کا واحد آیا ہے۔ تو فاعل اگر واحد ہو تو فعل واحد آئے گا، فاعل جمع ہو تو فعل جمع آئے گا، سوائے بے جان کے۔ اگر بے جان فاعل ہو تو وہ جمع ہو تو تب بھی فعل واحد ہی آتا ہے۔ حالہ بزرگ می زکید، اب بڑا بڑبڑاتا تھا یا بڑبڑا رہا تھا۔ تو یہاں پر رہا تھا یا تا تھا آتا ہے۔ ما گندم می زمیدیم، ہم گندم چبا رہے تھے۔ یہاں دیکھیں ما جمع ہے تو زمیدیم یہاں یا میم جمع کی علامت آئی ہے صیغے میں ضمیر بارز کے طور پہ۔ اور یہاں می کس بات کی نشانی ہے؟ یہ ماضی استمراری کی نشانی ہے۔ دیکھیں فعل حال میں بھی می آتا ہے، فعل امر سے پہلے بھی می آتا ہے، اور فعل ماضی استمراری میں بھی پہلے می آتا ہے۔ 3 جگہ پہ می کا لفظ آتا ہے۔ ہم یہاں آپ کو فی الحال سکھا رہے ہیں کہ اگر می کے بعد ماضی مطلق ہو تو وہ سمجھو ماضی استمراری ہے۔ آب از بام می چکید، پانی چھت سے ٹپک رہا تھا یا ٹپکتا تھا، کچھ بھی کر لیں۔ یہاں آب واحد ہے تو چکید می چکید فعل بھی واحد کا صیغہ آیا ہے۔ چونکہ یہ فاعل ظاہر ہے تو اس کا جو فعل ہے وہ غائب کا صیغہ آتا ہے۔ خاک از دیوار می زہید، مٹی دیوار سے گر رہی تھی یا گرتی تھی۔ تو یہاں دیکھیں از دیوار سے جب ہم جار مجرور کا ترجمہ کرتے ہیں تو الٹ دیتے ہیں۔ فارسی اور اردو کی ترتیب بالکل الٹ پلٹ جاتی ہے حرف اور اسم کی۔ اب می زہید، زہیدن کا معنی ہوتا ہے گرنا، گزرنا، پینا، یہ 3 معنی دیتا ہے۔ یہاں ہم نے چونکہ خاک کی ذکر کی ہے تو خاک مٹی پیتی تو نہیں ہے نا، گزرتی بھی نہیں ہے، تو ہم اس میں مناسب کریں گے کہ گر رہی تھی، مٹی دیوار سے گر رہی تھی۔ دخترون خونرو می زیبیدند، لڑکیاں یا بیٹیاں گھر کو زیبا کر رہی تھیں، سنوار رہی تھیں، سجا رہی تھیں۔ تو زیبیدند دیکھیں، زیبید واحد کا صیغہ ہے، می لگایا میں زیبید ماضی استمراری بن گیا۔ یہ جو نون دال ہے یہ جمع کی نشانی ہے چونکہ اس کا فاعل پیچھے جاندار ہے اور جمع ہے۔ لباس اوشون می زفید، ان کا لباس، زفیدن کا معنی ہوتا ہے بھیگ جانا، تو بھیگ رہا تھا یا بھیگتا تھا، گیلا ہو رہا تھا۔
لباس اوشون می زفید، ان کے کا کپڑا بھیگ رہا تھا۔ ہر وقت یقیدن غلط ایس، ہر وقت بڑبڑانا غلط ہے۔ تو یہاں دیکھیں یقیدن مصدر ہی آ گیا ہے اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ منہ، یہ صرف بتانا یہ تھا کہ یقیدن کا معنی اور زکیدن یہ مترادف ہیں۔ منہ ہائی شما می جلید، آپ کے بال بکھر رہے تھے یا بکھرتے تھے، تو آپ کے بال بکھرتے تھے۔ یہاں دیکھیں منہ ہا جمع آیا ہے، منہ کی جمع، منہ کا مطلب بال، اور منہ ہا جمع بے جان کی جمع بنانی ہو تو اس کے آگے ہا کا اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آگے مرکب بنانا ہو، اس کو آگے جوڑنا ہو تو پھر بڑی یہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اوپر حمزہ ڈالتے ہیں۔ تو می جلید یہ دیکھیں واحد کا صیغہ آیا ہے جبکہ فاعل جمع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ابھی بتایا کہ اگر فاعل جمع ہو اور غیر جاندار ہو، بے جان ہو، تو اس کے لیے صیغہ واحد کا آیا کرتا ہے، جمع کی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کودکان در بازار میزاری دند، لڑکے بازار میں رو رہے تھے یا روتے تھے۔ یہاں دیکھیں میزاری دند یہ ماضی استمراری ہے اور جمع کا صیغہ آ گیا ند، جمع غائب کی نشانی ہے، اس لیے کہ پیچھے فاعل جمع ہے اور ظاہر ہے لفظوں میں۔ صدر مدرس آموزگار را می زبہید، صدر مدرس معلم کو معزول کر رہا تھا، کام سے الگ کر رہا تھا۔ زبہیدن ہوتا ہے کام سے الگ کر دینا، تو نون ہٹا کے شروع میں می لگایا تو ماضی استمراری بن گیا۔ تو یہاں ہم نے کچھ قواعد جاری کیے اور اس کا اجرا کر لیا ہے۔ اب یہاں مزید آپ اس کو پختہ کریں گے انشاءاللہ، تو اس کو بھی ذرا غور کیجیے گا اور اپنے پاس نوٹ بھی فرما دیجیے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں تمام افعال وہ ہیں جو ان مصادر سے بنے ہیں، کیونکہ ہر تختی نئے مصادر پر مشتمل ہوتی ہے اور ہم الف بائی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ یہ ز اور ی کی تختی ہے، تو اس سے جتنے بھی الفاظ مصادر جن کے آخر میں یا دال نون آتا ہے اس کو میں یہاں درج کر رہا ہوں اور انہی سے آ کے جملے بنا رہا ہوں۔ اس طرح ایک ورائٹی بھی آتی جائے گی، نیا پن بھی آتا جائے گا اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہم اردو سے فارسی کرتے ہیں۔ لڑکا رو رہا تھا، تو لڑکے کی کیا آئے گی؟ دیکھیے کہ اردو جملے کی ترتیب، اس کے اجزاء کی ترتیب اور فارسی کے اجزاء کی ترتیب ایک ہی ہے، سوائے مرکب اضافی اور توصیفی اور مرکب جاری کے، جار مجرور کے، باقی ترتیب وہی ہے۔ لڑکا کیا آئے گی؟ پسر، رو رہا تھا تو رونے کے لیے ہے زاریدن، تو رہا تھا کے لیے آ جائے گا می زارید، لڑکا رو رہا تھا۔ آگے ہم ختمہ لگا دیں۔ ایک اور طریقہ تھا ماضی استمراری کا، وہ یہ تھا کہ ہم می کی بجائے زارید کے آگے بڑی یہ لگا دیں، زاریدے، پسر زاریدے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لڑکیاں بڑبڑا رہی تھیں، تو لڑکی کی فارسی ہم نے کہا تھا دختر، اور یہاں جمع ہے تو جس طرح اردو میں الف نون آئی ہے اسی طرح فارسی میں بھی الف نون آئے گی، دختران، اور بڑبڑا رہی تھیں، ماضی استمراری کی می لگا دی، آگے ماضی مطلق رکید لگ جائے گا اور می رکید۔ اب یہاں دیکھیں فاعل جمع ہے تو اس کے لیے صیغے میں بھی جمع کی نشانی آنی چاہیے، یہ ہو گیا رکیدند، دختران می رکیدند۔ اور دوسرا طریقہ ماضی استمراری کا، یہ می رکیدند کی بجائے آپ کر دیں رکیدندے، رکیدند ہی لکھ لیں گے جمع کا اور آگے بڑی یہ کا اضافہ کر دیں گے رکیدندے، دختران رکیدندے یا دختران می رکیدند۔ آج کل یائے مجہول متروک ہے، ترک کر دی گئی ہے، اس لیے آپ کو زیادہ تر یہی چیز ملے گی فارسی ادب میں۔ تو دانے چبا رہا تھا، تو دیکھیں تو فاعل بن رہا ہے تو اس کو پہلے ہی لکھ لیں گے، دانا مفعول بن رہا ہے اس کو ہم دانا اسی ترتیب سے بعد میں لے آئیں گے۔ اب دانا کی جمع
اردو میں تو بڑی یہ لگا کے جمع بنا لی، فارسی میں کیا ہے کہ بے جان کی جمع بنانے کے لیے ہے الف ہا لگا دیں گے. تو دانا ہا، دانا ہا. چبانے کے لیے کیا تھا؟ پہلے تو ہم استمراری کے لیے می لگا دیں گے، یعنی کام یہ جاری ہے. آگے ماضی مطلق لگ جائے گا. چبانے کے لیے آتا ہے زمید، زمید چبانا. تو دانا ہا می زمید. اب دیکھنا ہے کہ فاعل کے مطابق فعل ہے، تو فاعل اگر غائب ہو تو فعل غائب کا صیغہ آئے گا، اور فاعل حاضر ہو تو فعل حاضر کا صیغہ آئے گا، واحد ہو تو واحد کا. تو کے بعد ہم چھوٹی یا واحد کی لگائیں گے. تو دانا ہو می زمیدی. اور اگر ہم پرانا طریقہ لگائیں تو زمیدی لگ جائے گا، حاضر کے لیے بھی، غائب کے لیے بھی بڑی یہ آئی ہے، اور حاضر کے لیے بھی یہ دیکھیں صرف بڑی یہ آئی ہے. تم بازار سے گزر رہے تھے. تو کی جمع آتی ہے شما، فارسی میں شما. بازار سے، اب اس کو ہم الٹ دیں گے. سے کی پہلے فارسی کریں گے از، اور اس کے بعد بازار. بازار فارسی کا ہی لفظ ہے. شما از بازار، اور انگلش میں بھی بازار استعمال ہو جاتا ہے. گزرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ آ رہا ہے زہیدن. تو پہلے ہم ماضی استمراری کی می لگائیں گے، پھر زہید لگا دیں گے ماضی مطلق. تو می اور مطلق مل کے ماضی استمراری بن جائے گا. اب ہم شما کے مطابق اس صیغے کو ڈھال دیں گے، اور وہ ہے یا دال. شما کے ساتھ یا دال لگے گا. شما از بازار می زہیدید. اب اس کو کیا کریں گے؟ اگر اس پیٹرن پر لانا چاہیں تو کیا طریقہ ہے کہ زہی دندے، بالکل غائب کی طرح، جیسے ہم غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں جمع کا، اس طرح جمع حاضر کا بھی یہی آئے گا، زہی دندے. آگے ہم ختمہ لگائیں گے کیونکہ یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. میں کمرہ سنوارتا تھا. میں کی آ جائے گی من، اور کمرہ کا اتاق، اتاق. اوتاق بھی استعمال ہوتا ہے، واو آگے لگتی ہے، کبھی پیش کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. یہ دونوں املا ٹھیک ہیں. من اتاق. سنوارنے کے لیے کیا ہے؟ زیبیدن. تو تا تھا کے لیے آ جائے گا می استمرار کے لیے، اور زیب دینے کے لیے یہ آ جائے گا زیبید، می زیبید. اب فاعل کے مطابق ہم صیغہ لگائیں گے. یہ تو پہلا صیغہ ہو گیا واحد غائب کا، تو ہم فاعل واحد متکلم کے مطابق یہاں پر میم لگائیں گے، می زیبیدم. من اتاق می زیبیدم. میں کمرہ سنوار رہا تھا، اس کی آرائش و زیبائش کر رہا تھا، خوبصورت بنا رہا تھا. اور اگر ہم اس کو پرانے طریقے پہ لانا چاہیں تو آ جائے گا زے بی دمے، یعنی میم کے آگے بڑی یہ لگا دیں گے اور شروع کی میم ختم کر دیں گے، زے بی دمے. اب یہ بھی ایک انداز ہے. ہم سامان بکھیرتے تھے. اس کے اندر بھی استمرار ہے، تے تھے آ گیا، تو ماں کی فارسی یہاں لکھیں گے. ہم کی جو فارسی ماں، سامان کی سامان ہی ہے، سامان فارسی کا لفظ ہے. اور بکھیرتے تھے، بکھیرنے کے لیے کیا آیا تھا ہمارے پاس؟ جی ہاں، بکھیرنے کے لیے جولیدن آیا تھا یہ کے ساتھ، لیکن ہم پہلے تے تھے کی فارسی لکھ لیں گے می ماضی استمراری بنانے کے لیے، اور یو 3 نقطوں والی رے جو ہے یو لید. اب ماضی مطلق بن گیا، ما سامان می یو لید. اب ہم فاعل کے مطابق صیغے کو ڈالیں گے تو یہ یا میم لگ جائے گا، می یو لیدیم. ما سامان می یو لیدیم. یو لید اسی طرح لکھیں گے. اور یہاں تھا یا میم، تو ہم یہاں سے واحد متکلم کی طرح یو لیدمی ہی لکھیں گے، یو لیدمے. واحد متکلم اور جمع متکلم ایک ہی انداز سے آتا ہے، میم بڑی بے. اس میں متکلم کی میم کے آگے صرف بڑی یہ یعنی یائے مجہول لگا دیں گے. وہ بارش میں بھیگ رہا تھا. وہ کی فارسی کیا ہے؟ او. یہ ضمیر ہے، اگر ہم اس میں اشارہ لگانا چاہیں تو بن جائے گا آن. آن تو دونوں ٹھیک ہے، آن لگا لیں یا او لگا لیں، اس میں اشارہ یا اس میں ضمیر. او بارش میں تو آ جائے گا
میں کی پہلے آ جائے گی در، اور بارش کے لیے آتا ہے باران، او در باران یا آن در باران بھیگ رہا تھا، تو بھیگنے کے لیے یفید، تو استمراری بنانے کے لیے شروع میں بھی، پھر ہم لگائیں گے یفید، یفیدن ہوتا ہے بھیگنا، گیلا ہونا، تو یہاں پہ ہم فاعل کے مطابق صیغہ لگائیں گے۔ فاعل جو ہے واحد غائب ہے، تو صیغہ بھی واحد غائب۔ اب اس کے آگے کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، نون ہٹانے سے، مصدر کا نون ہٹانے سے واحد غائب بن جاتا ہے۔ اگر یہ طریقہ لانا ہو تو وہی طریقہ ہے کہ آپ می کی بجائے آخر میں بڑی یہ لگا دیں، تو یہ بن جائے گا یفیدے۔ تو مدرسہ میں رو رہا تھا، تو کی تو ہی آ گئی، مدرسہ میں، اس کو الٹ دیں اب، در مدرسہ، مکتب بھی کہہ سکتے ہیں، مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں، در مدرسہ رو رہا تھا، زاریدن، شروع میں آیا تھا زاریدن، تو می زارید بن جائے گا، زارید، می زارید، اور تو کے مطابق سیکھا جائے گا زاریدی، اور اگر پرانا طریقہ ہو جائے تو زاریدی، زاریدے یوں لکھیں گے۔ ہم کمرے میں ہنس رہے تھے، ہم کی ماں، کمرے میں وہی در آ گیا، در اتاق، ماں در اتاق ہنس رہے تھے۔ خندیدن کا معنی ہوتا ہے ہنسنا، تو ہم شروع میں می لگا کے خندید ماضی مطلق لگائیں گے، تو یہ ماضی استمراری بن جائے گا۔ ماں کے مطابق صیغے کے آخر میں ضمیر بارز یم لگ جائے گی جمع متکلم کی، اور اگر ہم پرانا طریقہ لیں تو آ جائے گا خندید میں، ہم اس میں خندید میں لگا دیں گے، بڑی یہاں میم سے پہلے یہ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ وہ بڑبڑاتے تھے، وہ بڑبڑاتے تھے، اب یہ ظاہر جمع ہے تو اس وہ کو ہم جمع کا صیغہ دیں گے، او کی جمع آ جائے گی اوشان، اور اگر اشارہ لانا ہو تو آنان بھی کہہ سکتے ہیں، اور اوشان کو ایشان بھی لکھ سکتے ہیں، ایشان وہ، اور آنان کو اینان بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تین ہیں، وہ کے ترجمے کے طور پر یہ آ جائیں گے۔ اوشان بڑبڑانے کی، پہلے تو ہم تھے کے حساب سے می لگائیں گے، ماضی استمراری کی نشانی، اور بڑبڑانے کی ہے یقیدن، تو یقی، اب یہ جمع ہے تو ہم جمع غائب کا ند لگا دیں گے نون دال، یہ ماضی استمراری بن جائے گا۔ اور پرانا طریقہ لگانا ہو تو پھر آ جائے گا یقی دند کے بعد ہم بڑی یہ بھی لگا دیں گے یقی دندے۔ یہ ہے ہم نے اردو سے فارسی کرتے ہوئے قواعد کو مزید ازبر کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور پچھلی معلومات مزید پختہ ہو گئی ہوں گی۔ ان کے ذریعے آپ بے شمار جملے اور بھی بنا سکتے ہیں، فارمولہ آ جانا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، کوئی رائے مشورہ ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔